أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم نقشے قدم نبی کے ہیں جنت راستے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 2 فروری عیسوی 2017 یہاں سورت شہر کا علاقہ عدالت پاٹیا مسجد ریحان میں ہونے والے ان 2 نکاحوں کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اور ہونے والے نکاحوں کو بے انتہا قبول فرمائے. رب کائنات کا بڑا احسان ہے. اس اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا. اس لیے کہ ساری کائنات اس وقت جو اللہ نے بنائی اور سجائی ہے، اس کائنات کے اصل وارث اور اس کے اصل دلہے وہ ایمان والے، کہ ایمان والوں ہی کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، انہیں چلتی رہے گی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والا بھی روئے زمین پر باقی رہے گا. تو اللہ 7 زمین اور 7 آسمان کے نظام کو باقی رکھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایمان والے کی اللہ کے وہاں کتنی قدر ہے. مشائخ لکھتے ہیں وہ ایمان والا کیسا ہوگا کہ جب اس ایمان والے کا یہ حال ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہوگا،
زکات نہیں دیتا ہوگا تو ایمان اب کیسا؟ کیونکہ بس اتنا ایمان ہے کہ اس کو یوں پوچھا جائے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہے گا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے. بس اتنا ایمان. اور ایسے ایمان والے کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب دنیا چھوڑ کے جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی اللہ جنت دے گا. کتنی بڑی جنت؟ کس ایمان والے کو؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں. بس اتنا ہے کہ اندر کی مایا اتنی بڑی ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ. اس وقت اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھنے والے موجود ہیں، روزے رکھنے والے موجود ہیں، زکات دینے والے موجود ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں نکاح جیسی پیاری سنت، ایک تو نکاح پڑھنا ہی سنت، اور پھر اس کو مسجد میں پڑھنا یہ الگ سے سنت. یہ اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان. مشائخ لکھتے ہیں کہ جیسے نکاح مسجد میں پڑھا جائے تو نکاح پڑھنے والوں کو تو اللہ اجر دے گا اور ان پر تو اللہ کی رضا اور رحمت اتر رہی ہے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اللہ ان کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کو بھی محروم نہیں کرتا. اس کی آسان مثال ہے، بھئی گناہ کی محفل سجی ہو، آپ تو گناہ نہیں کر رہے لیکن گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو لذت لے کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہوگا کہ؟ تو جیسے گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، معمولی عبادت اس سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سرکار جنہیں اللہ نے یہ شان دی. آپ کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پتھروں کے قریب سے گزرتے، پتھر آپ پر سلام پڑھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں نے اسی طرح درختوں کو بھی دیکھا. نبی علیہ السلام درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر سلام کرتی ہے. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دایا شفا بیان کرتی ہے. اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ نے مجھے آپ کو کیسے پیارے نبی کا امتی بنا دیا. دایا شفا بیان کرتی ہیں آج دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے. دایا شفا بیان کرتی ہے اس سے پہلے کئی بچے میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں آئے. میں نے دیکھا ہر آنے والا بچہ ماں کے پیٹ کی غلاظت لے کے باہر آ رہا ہے، لیکن آج میں حیران ہوں
دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں آئے، معلوم ہوتا ہے ماں کے پیٹ ہی میں کسی نے غسل دے دیا ہو۔ سورت والوں اس بات کا یقین کرو، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پاکیزگی کے ساتھ دنیا میں آئے، آپ کی شریعت بھی اتنی پاکیزہ ہے۔ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کبھی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو نہیں سکتا۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، دوسری انوکھی بات جو میں نے دیکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بچے میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں آئے، میں نے دیکھا اس کی ناک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج میں پہلی بار دیکھتی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نال ماں کے پیٹ ہی میں کٹ چکی ہے۔ تیسری انوکھی بات دایا شفا بیان کرتی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی بچے آئے میں نے دیکھا جب وہ دنیا میں آئے ان کی ختنہ کی جاتی ہے۔ میں حیران ہوں، آج دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں آئے۔ میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ماں کے پیٹ ہی میں ہو چکی ہے۔ اور مسلمانوں، ایسا پیارا اور دلارا نبی اللہ نے مجھے آپ کو دے دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کے دور میں، برائیوں کے زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے، ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہوں کے دور میں، برائیوں کے زمانے میں میری ایک سنت زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا۔ آپ یقین کریں، آج یہ ہمارے دونوں نوجوان جو اللہ کے گھر میں نکاح پڑھ رہے ہیں، ایک سنت نہیں 2 سنتیں زندہ ہو رہی۔ کتنی سنتیں زندہ ہو رہی؟ ایک تو نکاح پڑھنا یہ سنت، اور دوسرا اللہ کے گھر میں نکاح پڑھنا یہ، تو کتنا اجر ہو گیا؟ 200 شہید۔ اور وہ شہیدوں کا حال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شہید کا اللہ کے دربار میں یہ مقام ہے کہ اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس شہید کی کھال نے، اس کے بال اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا۔ ایسے 200 شہیدوں کا اجر اس نوجوان کو اللہ دیتا ہے۔ کہاں نکاح پڑے بھائی؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں نوجوانوں کی طرح امت کے تمام جوانوں کو اللہ کے گھر میں نکاح پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں جوانوں کو قبول فرمائے، ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ اس میں اپنی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔
کچھ دوستوں کا اصرار اور درخواست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے سنائے جائیں، یعنی سلام سنائی جائے۔ میں بس ایک دو مصرے سنا کر انشاءاللہ فوراً نکاح کرا دیتا ہوں۔ اس نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح کی مجلس میں ہمارے بزرگوں کا یہی طریق رہا کہ لمبا بیان نہیں کرتے، سب کو جلدی ہوتی ہے، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ باز آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی نکاح میں کتنی دیر لگتی کا 10 منٹ، چلو شریک ہو جاتے ہیں، پھر اپنی گاڑی ہے۔ اب میں اگر لمبا بیان کر دوں تو وہ تو پیچھے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں مجھ پہ کتنا غصہ نکالے گا کہ مول صاحب تو چائے ناشتہ کر کے فری ہو کر آئے لیکن ہمارا تو خیال کرتے۔ اللہ کا شکر ہے میری عادت ہے نکاح کا بیان میں لمبا نہیں کرتا، بلکہ جمعہ میں بھی میری عادت ہے 25-30 منٹ بہت ہو گئے، اسی میں ساری باتیں آ جاتی۔ بس اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے موقع پر جو باتیں کہلوا دیتا ہے بس اللہ اس کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے اپنی رضا اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بہر تبلیغ کے حق جو کہتا گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جانے، جن کی چوٹوں سے دنداں کو کرنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس کا در اس کا در رحم و رحمت بے حد
سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہی جن کے گھر میں ماہی نہ چولہا جلا بکشم، جن کے گھر میں دیا تکلاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے فاقے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا لی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ دونوں یہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ پہ نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں ماہی نہ چولہا جلا مردم، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیشتا کہوں حال کیا، سمو سر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام
مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔